نیا سال شروع ہونے والا ہے اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار لوگ ہر انداز سے کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی سے ایک اور سال کم ہو گیا ہے، اور عقل مند انسان وہ جس طرح اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، سال کے اندر کیا بچت آئی، کیا نقصان ہوا۔ بعض جو اچھے لوگ ہیں وہ ماہانہ حساب کرتے ہیں اور کچھ ہفتہ روزہ حساب کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہمارا وقت ہے۔ ساری دنیا کا پیسہ جمع کر کے آپ کسی کو دیں، ایک لمحہ اور ایک سانس بھی وہ آپ کا بڑھا نہیں سکتا۔ تو جو ہماری زندگی کا وقت گزر گیا ہے، جو دن گزر گئے ہیں، جو 2022 کو ہم مکمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں بیٹھ کے کبھی اس پر بھی حساب کرنا چاہیے کہ اس پورے سال میں میری عبادات کی اور آخرت کی تیاری کی اور اللہ کے قرب کی کیا روٹین رہی۔ میں نے کتنے قرآن مجید مکمل کیے اس میں، میری نمازوں کی روٹین اس میں سے کیسی رہی، نفلی روزے میں نے کتنے رکھے ہیں، کیا میں نے عمرہ کیا ہے، کیا میں نے حج کی کوشش کی ہے، میں نے غریبوں یتیموں مسکینوں میں سے کتنے لوگوں کے کام آئے ہوں، کس دکھی کا میں نے دکھ دور کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کاپی پنسل لے کے 2022 کے یہ کام جب آپ نوٹ کر لو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ 23 میرے لیے خوشی کا باعث ہے یا ندامت اور حسرت کا باعث۔ میں تو بہت بڑا گھاٹا پا چکا ہوں اپنے 2022 میں، نہ کوئی نفلی روزہ مجھے خاص نظر آیا، نہ میری کوئی قرآن کی تلاوت کی روٹین بن سکی، نہ میں کسی کے کام آ سکا، نہ کسی غریب یتیم مسکین کا سہارا بن سکا، اور پورا سال میری زندگی کا وہ ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں میں نے وقت کی قدر سمجھی ہے برف بیچنے والے سے۔ میں نے دیکھا برف بیچنے والا برف رکھ کے بیٹھا اور لوگوں کو آوازیں دے رہا، آ جاؤ آ جاؤ، پگھل رہی ہے، جلدی سے لے جاؤ۔ کہتے میں اس کے پاس کھڑا رہا، وہ آوازیں دے رہا تھا، دنیا اسے لے کے جا رہی تھی، اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے برف واقعتاً پگھلتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ آئی کہ برف سے بھی زیادہ جلدی پگھلنے والا تیرا وقت ہے جس کی تو پرواہ ہی نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، آپ کسی کو موٹر سائیکل ادھار لینا، وہ آپ کا پٹرول سارا ختم کر کے آ جائے، اب دوبارہ کہتے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، اس کو دوبارہ یہ گاڑی نہیں دینی، اس نے میرے پٹرول کا نقصان کیا۔ 100 روپے بچے سے گم ہو جائے، دوبارہ دیتے اس کو سوچتے ہیں اس نے پہلے گم کیا تھا، دوبارہ دوں یا نہ دوں۔ ایک وقت ایسی چیز ہے جو آپ گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان محنت تو بڑی کرتا ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے، کوئی بندہ فارغ نہیں ہے دنیا میں۔ مستری مزدور لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اذان ہوئی، ان میں سے 2 بندے نماز پڑھنے آ گئے، 8 ادھر ہی بیٹھے، وہ بھی بیٹھے باتیں کر رہے، اس نے بھی آ کے باتیں کی، انہوں نے آپس میں باتیں کر لی، اس نے رب سے باتیں کر لی، کام تو دونوں نے کیا۔ میرے بھائی، دنیا میں فارغ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ترجیحات کا اور اہتمام کا فرق ہے۔ ابھی دیکھیں جمعہ آپ پڑھنے آ رہے ہیں، آپ شروع ہوتے ہی آ گئے، کچھ آئیں گے جب 5 منٹ رہ جائیں گے، جمعہ انہوں نے بھی پڑھ لیا، جمعہ آپ نے بھی پڑھ لیا، وقت ان کا بھی آج کا گزر گیا، وقت آپ کا بھی گزر گیا۔ اہتمام کا فرق ہے، اور اہتمام پر درجات کا فرق ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسواک کر کے پڑھتا ہے، وضو اچھی طرح کرتا ہے، امام کے آنے سے پہلے پہلے آ جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، 2 حدیثیں، ایک میں آپ نے فرمایا اللہ اس کو باقیوں کے بنسبت 27 گنا زیادہ اجر دیتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ باقیوں کی بنسبت اس کو 70 گنا زیادہ اجر دیتے ہیں۔ فرق صرف اہتمام کا، نماز انہوں نے بھی پڑھ لی، نماز اس نے بھی پڑھ لی، وہ تھوڑی دیر پہلے آگے، وہ تھوڑی دیر سستیوں کی وجہ سے لیٹ آگے۔ اللہ فرماتے انسان محنت تو بڑی کرتا ہے، فَمُلَاقِي، کاش کہ تیری محنت میری ملاقات کے لیے ہوتی، تیری محنت میری تیاری کے لیے ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان کے وسوسوں میں نا میرے بھائیوں ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے، وہ کہتا ہے نیکی کرنی ہے، ضرور کرنی، لیکن تھوڑی دیر رک جا، پہلے یہ کر لیں۔ وہ نیکی کو ترجیح نہیں کرنے دیتے، نیکی کا اہتمام آپ کو نہیں کرنا، تاخیر تاخیر تاخیر، معاف کرنے میں تاخیر، معافی مانگنے میں تاخیر، صدقہ کرنے میں تاخیر، نماز پڑھنے میں تاخیر، اللہ کا ذکر کرنے میں تاخیر، کوئی نیکی کی نیت کرنے میں تاخیر، بس کر لیتے وہ تاخیر ایسی کرواتا ہے کہ آخر نیکی کا وقت ہی ختم ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی نیکی کا وقت میسر ہو فوراً کر لے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں بعد میں آنے والا وقت تجھے ملے یا نہ ملے۔ توجہ فرمائے، غور کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر موجود ہیں، میرے پاک پیغمبر سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے سائڈ پہ ہوئے، میرے نبی نے قضائے حاجت کی، فارغ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر لیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تھوڑا سا دور 2 کلومیٹر کے سفر پہ پانی مل جائے گا، محبوب چند منٹوں کے بعد ہم پانی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی ابھی پانی مل جائے گا، وضو کر لیں گے، آپ نے اتنی جلدی تیمم کیوں کر لیا؟ فرمایا میرے صحابہ مجھے یقین نہیں، پتہ نہیں اس پانی تک میں پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا، میں نے برداشت نہیں کیا، تھوڑی دیر بھی بے وضو رہوں، میں نے فوراً تیمم کر لیا، وہ پتہ نہیں پانی تک پہنچنے کے نہیں پہنچ۔ میرے بھائی تو 2023 کے 25 کے 30 کے منصوبے بناتا ہے، پتہ نہیں یہ 22 بھی پورا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ یہ رات ہمارے ایک بھائی اکاڑا میں بہت بڑا مدرسہ دارالحدیث، اس کے خادم اور سفیر تھے، 2 دن پہلے میں ان کی عیادت کر کے آیا ہوں، بیچارہ مریض تھا کافی، رات 1:30 بجے فون آیا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی اور ابھی جمعے کے بعد اس کی نماز جنازہ۔ کوئی پتہ نہیں آپ کو کہ 23 آپ نے دیکھنا بھی نہیں دیکھا، کتنے جوان جا رہے ہیں، آپ 22 کے اندر دیکھیں کتنے آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے جا چکے ہیں، کتنے نوجوان جا چکے، کتنے رشتہ دار جا چکے۔ اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے تو یار اس لیے تو مہلت نہیں دی کہ 23 کے چکر میں بھی تو اللہ سے دور دور پھرتا رہے، ابھی بھی تو منہ بنا کے پھرتا رہے، ابھی تو دور دور اور جناب ناراضگیاں اور نفرتیں اور قدورتیں اور حسد اور بغض اور کینے اور تان کرتا رہے۔ اللہ نے وقت دیا، غور کر، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات اعلان کر رہے سارعوا الی مغفرۃ، مومنو جلدی کرو، مسلمانوں جلدی کرو، اہل ایمان جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ فرماتے مجھ سے معافی مانگنے میں، مجھ سے معذرت کرنے میں، او میرے بندے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بڑی بات نہیں، میرے در پہ آنے پہ تاخیر نہ کریا کر، مجھ سے معافی مانگنے میں تاخیر نہ کیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، مالک کائنات نے فرمایا میرے پاس آ، معافی مانگ، میرے بندے اس جنت کے وارث بناؤں گا، اس جنت کا والی بناؤں گا جو جنت میں نے زمین و آسمان کے برابر چوڑی بنائی ہے اور تیرے لیے بنائی ہے۔ میرے بندے میں نے تیرے لیے خوبصورت جنت بنا کے بیٹھا ہوں، تو دنیا کے چکر میں پھرتا، تو کوٹھیوں کے چکر میں پھرتا ہے،
تو پلاٹوں کے چکر میں پھرتا، تو مربے کے چکر، اور میں تجھے جنت کی طرف لاتا ہوں تو ادھر جاتا ہے۔ یہ اصل تیرا سرمایہ، اصل تیرا گھر ہے۔ ان قریب دنیا تجھے بھول جائے گی جس طرح تیرے وڈیروں کو تم بھول گئے ہو۔ ایک صدی پیچھے دیکھ لو، کوئی یاد نہیں آئے گا کہ ہم سے 100 سال پہلے کون کون تھے موجود، اور 100 سال کے بعد تیرا نام و نشان نہیں ہوگا۔ بس اتنی کو تیری حیثیت ہے، یہی تیری شہرت ہے، یہی تیرا وقار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جلدی کرو اور دوڑو، مقابلے کرو۔ جس طرح ایک محسن باپ اپنی اولاد کو کہتا نا، او میرے بیٹے تیرا پیپر ہے، دیکھ صبح 8 بج گیا، ابھی تو سویا، جلدی کرو اٹھ۔ ایک والد اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کو، مربی اپنے مرید کو اٹھاتا ہے۔ خالق کائنات اس طرح پیار سے کہہ رہے، سارے او مومنو جلدی کرو بھائی، اللہ سے معافی مانگنے میں تاخیر نہ۔ میرے بھائیوں، جو بندہ معافی مانگنے میں جلدی کرتا ہے نا، وہ جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کس قدر جلدی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر الزام لگ گیا، اور الزام لگانے والوں میں ایک اپنا قریبی رشتہ دار مستہ بھی آ گیا۔ بڑے پریشان ہیں محبوب، بڑے پریشان ہیں۔ آسمان سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرے محبوب پیغمبر یہ سب کچھ جھوٹ کا پلندہ تھا، تیری بیوی پر باتیں کرنے والے سارے جھوٹے ترین ہیں، اے میرے نبی آپ کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تحقیق کو ہی پتہ چلا کہ اس میں قریبی رشتہ دار مستہ بھی ہے۔ توجہ کرنا ذرا، ہمیں پتہ چل جائے ہماری بیٹی پر الزام لگانے والا میرا وہ بندہ ہے، میرا وہ رشتہ دار ہے جس کو خرچہ میں دیتا ہوں، جس کی کفالت میں کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے کہنے لگے اللہ کی قسم ہے مستہ، آج کے بعد 1 روپے بھی میں تجھ پہ خرچ نہیں کروں گا، تیرا دانا پانی بند، تیرا خرچہ بند، ماہانہ راشن بند۔ غلطی تو ہو گئی، مستہ بھی بڑا پریشان ہے، روتا پھرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ ابو بکر کے اتنے جملے سنے، آسمان سے جبریل قرآن لے کے آ گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی اپنے صحابی کو بلا لو، اپنے پیارے کو بلا لو اور اعلان کر دو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر اللہ سے معافی لینا پسند کرتے ہو تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو ایک ہی طریقہ ہے، تم میرے بندے کو معاف کرو۔ کسی سے غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، زیادتی ہوگی، اور ٹارچر نہ کر، بدلے نہ لے، پلانگے نہ بنا۔ پتہ نہیں کس نے 23 دیکھنا نہیں دیکھنا، تو کہہ رہے ہیں اس سال میں ایسے کر دوں گا، یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اور میرے بندے تجھے خود بھی پتہ نہیں تو یہاں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ سفید کپڑے میں لپیٹ کے انہوں نے تجھے دفن کر کے آ جانا ہے۔ اس لیے قدورت، بغض، حسد اور اپنے پیٹ کے اندر اناد نہ پال۔ اگر مالک سے معافی لینی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، مالک کے بندوں کو معاف کر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کی مجلس لگی تھی، دروازہ کھلا، آپ نے فرمایا سنو بھائی یہ جو بندہ بھی مسجد میں آئے گا نا یہ جنتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلے دن پھر آپ درس دے رہے تھے، تشریف فرما مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، تو دروازہ کھلا، فرمایا یہ جو ابھی آئے گا بندہ یہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا۔ تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا ابھی یہ جو بندہ آئے گا نا مسجد میں یہ جنتی ہے۔ وہ جنت کے حریص صحابہ کرام
اس کے پیچھے لگ گئے، اور یار کوئی وظیفہ ہمیں بھی بتا بھائی، کیا کرتا ہے، کون سی نیکی، کون سا وظیفہ، کیا پڑھتا ہے تو؟ ایک صحابی نے اس کا راز ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا، اس کو کہتا یار میں نے گھر میں نہیں اپنے رہنا، میرا کوئی مسئلہ بن گیا، میں 2-3 دن تیرے گھر سے رہنا چاہتا ہوں۔ کہتا ست بسم اللہ رہ۔ 3 دن 3 راتیں اس کے پاس رہا، دیکھا معمول کی نمازیں، معمول کا ذکر، معمول کی تلاوت۔ 3 دن کے بعد پوچھتے ہیں عبداللہ میں تو راز ڈھونڈنے آیا تھا، اللہ کے نبی نے 3 دن تجھے جنت کی بشارت دی، یار مجھے یہ تو بتا کون سا عمل کرتا ہے جس لیے اللہ کے نبی نے تجھے 3 دن جنت کی بشارت دی؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے بندو میرا کوئی عمل خاص نہیں، میرے اندر کوئی بڑی نیکی خاص نہیں، ہاں ایک بات ضرور ہے، جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں سونے کی دعا پڑھتا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ ذوالجلال کا نام لے کے سونے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں مالک جس بندے نے میرے اوپر جو بھی زیادتی کی، جو بھی ظلم کیا، اللہ میں نے اس کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دینا۔ دل صاف کر کے سوتا ہوں، دل پاک کر کے سوتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اللہ کے نبی نے جو جنت کی بشارت دی ہے وہ دل کی صفائی پر دی ہے۔ اللہ کی قسم ہے تہجد پڑھنی آسان ہے، دل صاف کرنا مشکل ہے۔ نفلی روزے رکھنے آسان ہے، دل صاف کرنا مشکل ہے۔ حج عمرہ کرنا آسان ہے، دل صاف کرنا مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم۔ ان قریب بندو تمہاری اور خالق کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں۔ اللہ فرماتے قیامت والے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، میرے بندے تیرے پیسے بھی کام نہیں آئیں گے، تیری کوٹھیاں بھی کام نہیں آئیں گی، تیرا درہم و دینار بھی کام نہیں آئیں گے، تیرا مال و دولت بھی کام نہیں آئے گا، تیری اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ قیامت والے دن میرے نزدیک سب سے بڑا وزن ہوگا تو بندے کے دل کے صاف ہونے کا وزن ہو۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، جو دل کا جتنا صاف ہے وہ درجے کا اتنا بلند ہے، جو دل کا جتنا پاک ہے وہ رتبے میں اللہ کے اتنا زیادہ کرے۔ میرے بھائی نئے سال کی خوشی میں پہلا پیغام یہ لے جا کہ اپنے دل کو دھو کے پاک صاف کر، نئی سوچ، نئی فکر، نئے خیال، نئے جذبات چھوڑ دے یار۔ کوئی بات نہیں، 50 سال لڑ لڑ کے دیکھ لیا، لڑائی میں کچھ نہیں ملا۔ 50 سال جل کے سڑ کے ٹانگیں کھینچ کے ٹارچر کر کے تان کر کر کے دیکھ لے، کیا ملا ہے سوائے اپنے آپ کو مریض بنانے کے؟ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض بن گیا ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض بن گیا ہے، کوئی اس ہسپتال میں پڑا، کوئی اس ہسپتال میں۔ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر نے بڑا پیارا جملہ کہا، واللہ مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی۔ سوال کیا اسے لوگوں نے کہ لوگ اعصاب کا بڑا شکوہ کرتے ہیں، پٹھے کمزور ہو گئے، اعصاب کمزور ہو گئے، تو ان کا کوئی علاج بتاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کاغذ پکڑا، کہتا ہے کہ یہ کاغذ یہاں اس طرح پکڑ کے کتنی دیر رکھ سکتے ہو آپ؟ کسی نے کہا 2 منٹ، کسی نے کہا 5 منٹ، کسی نے کہا 10 منٹ، کسی نے کہا کوئی گھنٹہ پکڑ لے گا۔ اب کاغذ میں وزن تو نہیں، چلے یہ موبائل فون ہے، اس کو ہم کتنی دیر پکڑ لیں گے؟ اس نے کہا بھائی 10 منٹ سے زیادہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس طرح بازو کر کے کوئی چیز پکڑ کے نہیں رکھ سکتا۔ یہ مسل اس کے پھول جائیں گے اور درد کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کا ہاتھ نیچے گر جائے گا۔ کہتے کاغذ میں وزن نہیں ہے، لیکن آپ کے جسم میں اتنی سخت اتنی تھی کہ آپ اس کو 8 منٹ پکڑ لیں، 9 منٹ پکڑ لیں، 10 منٹ پکڑ لیں۔ کہتے پٹھے کمزور ہوتے ہیں جب آپ کسی چیز کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ تو بازو کے پٹھے کمزور ہو گئے، تو جس نے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں رشتہ داروں کا کوڑ پکڑ کے رکھا ہے، بھائی کی لڑائی پکڑ کے رکھی ہے، بہن کی عداوت پکڑ کے رکھی ہے، پڑوسی کا ویر پکڑ کے رکھا ہے، تو اس نے پھر مریض ہی ہونا ہے۔ وہ پٹھوں کا مریض ہوگا، وہ فلاں چیز کا مریض ہوگا، فلاں چیز کا مریض۔ اب مثال اس کی دنیا داری کی تھی، واللہ بڑی زبردست اس نے بات کی۔ حقیقت یہی ہے، ہمارے ہم مرضیں بڑھنے کی وجہ ہماری یہ منفی سوچ ہے۔
کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے تو تب بھی شک ہے، یہ کیسے؟ یہ تو کہتا تھا کاروبار اتنا اچھا نہیں۔ کسی نے نئی چیز لے لی ہے تو پھر بھی ہمیں شک ہے، یہ تو کہتا تھا کاروبار اتنے، ہم بھی ہر بندہ یہ کہتا کاروبار اچھا نہیں، کاروبار اچھا نہیں۔ اللہ کہتے جب ساری قوم ہی ناشکری بن جائے تو پھر کہاں سے اچھا ہونا ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرنا شروع کرو گے تو میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ حالات اوپر نیچے آتے رہتے، بندہ نہ شکرا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ساری قوم اس ڈگر پہ چل جائے، مر گئے، حالات ہی خراب ہو گئے، بنتا ہی ککھ نہیں ہے۔ اچھا ان سے پوچھو کہ جو تمہارے وڈیرے تھے، دادے پردادے، اتنی خوبصورت گاڑیوں پہ تھے جتنی کہ تم پہ چڑھے پھرتے ہو، وہ تو کبھی نہیں روئے تھے۔ جو تم 3 ٹائم کھاتے ہو، کبھی دیکھو ان بیچاروں کا یہ کھانا تھا؟ صحابہ کرام میں سے جو جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں اور گورنر ہیں علاقوں کے، مصر کا گورنر، اللہ اکبر کبیرہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، توجہ میری طرف بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں نے اس کو مصر کا گورنر بنایا، اور مصر بڑا امیر ترین شہر ہے، تو یہ میرا گورنر بھی جا کے زیب و زینت کے چکر میں بدل گیا ہوگا، اس کو چیک کرتا ہوں۔ ایک دن بن بتائے مصر آ گئے۔ کدھر ہے بھائی؟ سعد بن ابی وقاص۔ کہا جناب، کہا سعد ناشتہ تیرے گھر کرنا ہے؟ کہا امیر المومنین ادھر شہر کے کسی ہوٹل سے کر لیتے۔ کہا نہیں تیرے گھر سے کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ لے کے گئے، سارا مصر گزر گئے۔ جب سارا شہر گزر گیا نا تو اس کو کہا یار میں نے تجھے کہا تیرے گھر ناشتہ کرنا، مجھے سارا شہر تو نے گزار دی۔ کہا جی اپنے گھر ہی لے کے جانا۔ جنگل کی ایک جھونپڑی میں چلے گئے، جنگل میں ایک خیمہ لگایا ہوا ہے، جھونپڑی، اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک پیالہ لٹکایا ہوا ہے جس میں پانی ہے، اور اس میں رات کی پڑی ہوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے بھگوئے ہوئے ہیں۔ اس کو نکال کے اپنے سامنے رکھ کے نا بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے، تو کہتے لو جی امیر المومنین اگر میرے والا ہی ناشتہ کرنا تو پھر یہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رو کے کہنے لگے عمر تو نے صحیح نہیں سوچا، اللہ نے تیرے ساتھیوں کو اپنے قریب ہی رکھا ہے۔ اللہ حالات جیسے بھی آئیں، دنیا جہاں بھی چلی جائے، یار تو ایمان سے تذبذب اور تزلزل کا شکار نہ ہو، تو اپنے رب سے دور نہ ہو، واللہ فائدے تب ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بڑی محنت کرتا پھرتا ہے، بڑا محنتی ہو گیا تو بھائی، دن بھی کام کرتا ہے، رات کو بھی کام کرتا ہے، اوور شفٹیں بھی لگاتا ہے، بڑا ہی تو محنتی ہے، کاش تو محنت کرے۔ فملاقیہ، ایک دن آنے والا ہے جب تیری میری ملاقاتیں ہوں گی، تیری میری باتیں ہوں گی، تیرا میرا آمنا سامنا ہوگا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ بندہ مسکراتا مسکراتا پھرے گا، کہے گا لوگوں میری سچائی کا صلہ مل گیا، اور لوگوں میری تہجد کا صلہ مل گیا، لوگوں میرے نفلی روزوں کا صلہ مل گیا، میری اچھی سوچ اور فکر کا صلہ مل گیا، اب میرے حسن سلوک کا صلہ مل گیا، لوگوں سے میرا کام آنے کا صلہ مل گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ بندہ روتا پھرے گا، کرلاتا پھرے گا، پریشان پھرے گا، اور رو کے کہتا ہے کاش قیامت آتی نا، حساب و کتاب ہوتا ہی نا۔ آج سمجھ آئی، علماء کہتے تھے ایک دن آنے والا اللہ پوچھے گا، دل نہیں مانتا تھا لیکن آج آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کتنی مشکل ہے۔ سب سے کٹھن دن میرے بھائی وہ دن ہے جس دن اللہ کے ساتھ تیری ملاقات ہو۔ جس کے لیے وہ ملاقات آسان ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور جس کے لیے مشکل ہو گئی وہ بندہ بڑا پریشان۔ بہت بڑے امام ہیں
امام حاکم رحمہ اللہ تعالی یہ ایک محدث کو ملنے کے لیے جاتے تو وہ بیمار ہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، آنکھوں میں آنسو۔ ان کو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ 40 سال آپ نے نبی کی حدیث پڑھائی ہے مسند پہ بیٹھ کے، آپ بھی رو رہے، انشاءاللہ آپ کی تو جنت پکی ہے۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ کئی دنوں سے نا یہ تو ایسی حالت میں اس کو کوئی حوصلے والی، صبر والی، کوئی بشارتوں والی باتیں کرے اس کے پاس بیٹھ۔ امام حاکم کہتے ہیں میں نے اتنی باتیں کہہ دی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی جنت پکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں امام صاحب آپ کہتے ہو جنت پکی ہے، اور قرآن کہتا ہے قیامت والے دن اللہ نے اس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ جس جرم کو جرم نہیں سمجھتا تھا، جس غلطی تو غلطی نہیں سمجھتا تھا، اللہ نے وہ غلطی تیری سامنے کر کے کہنا یہ تو نے کی تو کیوں کی؟ اس دن کا کیا بنے گا پتہ نہیں۔ میری زندگی میں اتنے معاملات کتنے کیسے ایسے ہو گئے جو میں نے وہ جرم کر لیے جو اللہ کو پسند نہیں تھے، لیکن میں کر بیٹھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی احساس کرنے والے کا انداز دیکھ ذرا۔ غزوہ احد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مسلمانوں کو اعلان کیا، حضرت جابر بھی آئے اور جناب عبداللہ بھی آ گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں جابر تو بیٹا ہے، تو بچہ ہے، اس جنگ میں چلا جاتا ہوں، تو اگلی جنگ میں چلا جاتا۔ جناب جابر کہتے ہیں ابو جان میدان جہاد میں جوانوں کی ضرورت ہے، مجھے جانے دو، آپ بوڑھے ہیں، آپ گھر رہے۔ 9 بیٹیاں جناب عبداللہ کی، جابر کی 9 بہنیں۔ تو آگے سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور جابر بیٹے تو ابھی جوان ہے، اللہ تجھے لمبی عمر دے، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں اگلی جنگ تک میں جیتا بھی رہوں گا یا نہیں، مجھے جانے دے یار، پتہ نہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا، موت تو آنی، میدان جہاد میں آ جائے، اس سے بڑی کیا صاحب۔ چلے گئے۔ اول شہداء میں سے جناب عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ جب شہداء احد کی لاشیں اکٹھی کی تو آپ نے دیکھا عبداللہ بھی شہید ہیں، تو بلایا جابر کی طرف بھی اس کا بیٹا، تو حضرت جابر کو آپ نے دیکھا تو جابر کے چہرے سے رنگ اڑا ہے۔ آپ نے پوچھا جابر کیوں پریشان ہے؟ کہ اللہ کے نبی میری 9 بہنیں ہیں اور ابو کے ذمے کچھ قرض بھی ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں، دنیا سے جانا تھا، ابو چلے گئے، اس بات کا غم نہیں۔ کہا اچھا ایسے کر، جب باغ کو توڑے نا تو مجھے بلا لینا۔ باغ کو توڑا اور بلا لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ میرا باغ جو ٹوٹا تھا کھجوروں کا، وہ سارا قرضے میں دیا جاتا تو 1/4 حصہ بھی قرضہ پورا نہیں ہونا تھا۔ محبوب نے اس پر چادر دے لی اور ان کو بلا کے جتنا جتنا چاہیے تھا ان کو دیتے گئے۔ کہتے سب کا قرضہ ادا ہو گیا، چادر اٹھائی تو کھجوریں اس سے بڑی ہوئی تھی جتنی پہلے تھی، کم نہیں ہوئی، اس سے زیادہ ہی تھی۔ محبوب نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے جابر بیٹے خوش ہو جا، اور تیرا باپ تو اتنا عظیم انسان ہے، اللہ کے پاس گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عبداللہ تو نے بہت بڑی قربانی دی، وہی 9 بیٹیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور تو اپنی اس عمر میں بھی میدان جہاد میں شہادت کی تمنا لے کے آئے، تو جو مجھ سے مانگے گا میں رب تجھے وہی دوں گا۔ تو عبداللہ کہنے لگے یا اللہ اگر میری چاہت پوچھتا ہے تو پھر ایسے کر ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج، لوگوں کو بتاؤں اصل زندگی تو یہ ہے رب کے سامنے ملاقات والی، وہ کوئی زندگی نہیں جو تم پھر۔ اللہ فرماتے نہیں جو میرے پاس آ جائے وہ واپس نہیں جاتا۔ حال بتا میں تیرا پیغام دنیا والوں کو بتاتا ہوں، اور دنیا والوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، میں رب کے میزبان ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ میرے بھائی فکر والوں نے اپنی زندگیوں میں ایسی فکر کی، پلانک بنا، اپنی آخرت کی بہتری کی، اپنے رب کی قرب کی بہتری کی، تلاوت قرآن کا اہتمام گھر میں، بچوں کے ساتھ نماز با جماعت مسجد میں پہنچنے کا اہتمام، نفلی روزے کا اہتمام۔ سردی کی راتیں آ گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
یہ جو سردی کی راتیں نا غنیمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے غنیمت ہے۔ مومن رات کو لمبا قیام کرتا ہے، دن کو نفلی روزے رکھتا ہے۔ میرے بھائی سعادت سمجھ اس کو، غنیمت سمجھ اس کو، وقت بڑا تھوڑا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیا، فرمایا لوگو انسان کا پیٹ کبھی دنیا کی دولت سے نہیں بھرے گا، اگر اللہ اولاد آدم کو سونے کا ایک خزانہ دے دے، ایک وادی دے دے پوری سونے کی، بندہ پھر بھی کہتا ہے کاش 2 وادیاں اور مل جائیں۔ ایک گاڑی دی، کہتا ہے ایک تو اور ہونی چاہیے۔ ایک کوٹھی مل جائے، کہتا ہے ایک اور ہونی چاہیے۔ ایک گاڑی چل رہی ہے، کہتا ہے ٹرانسپورٹ میں ایک تو مزید چلنی چاہیے۔ ایک دکان پر دوسری دکان کی سوچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے بندے، بڑے بڑے کاروباری بھی چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے مل آنر بھی چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے خزانوں اور درہم و دینار کے مالک بھی چھوڑ کے آ گئے۔ جا شہر خموشہ میں دیکھ لے جا کے، کوئی 2005 میں پیدا ہوا، 20 میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے بندے تو ابھی تک زندہ ہے، صحت سلامتی والا ہے، دیکھ لے جیل میں بھی تو نہیں ہے، دیکھ لے ہسپتال میں بھی تو نہیں ہے۔ اللہ کا شکر کر، نہ اللہ نے قیدی بنایا نہ اللہ نے مریض بنایا۔ جس اللہ نے یہ نعمتیں نصیب فرمائی اس مالک کا قرب حاصل کر، اس مالک سے محبت سے پیش آ۔ اللہ بلائے بھاگ کے جا، یار یہ دکان میری نہیں، یہ دکان اللہ کی ہے، یہ کاروبار میرا نہیں، یہ کاروبار اللہ کا ہے، یہ مارکیٹ میری نہیں، یہ مارکیٹ اللہ کی ہے، گاہک اللہ نے بھیجے ہیں۔ جب اللہ بلائے اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے گاہکوں کو کہہ دے او بھائی جو اس دکان کا، اس کاروبار کا اور میری زندگی کا مالک ہے نا، اس نے بلایا یار پہلے اس کی بات سنا ہے، پہلے نماز پڑھاؤں، یہ کاروبار دکانیں چلتی رہیں گی۔ اور کبھی رب سے سودا کر، 10 گاہک مڑ بھی گئے نا تو اللہ راتوں رات تیرے گلے میں 20 گاہکوں کی پرافٹ ڈال دے، رب گھاٹا نہیں آنے دے۔ کبھی اس پر ایمان اور یقین کر کے دیکھ، نیا سال، نیا عزم، نئی سوچ، نئی فکر، گھر میں نیا ماحول بنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، اللہ کے بندو عمل کرنے میں جلدی کر لو، فتنے بڑھتے ہی جانے ہیں۔ اب بس تھوڑا جا ہاتھ سیدھا ہو جائے نا، پھر اللہ دے رستے جو میں انشاءاللہ صدقہ کرنا ہے، بس تھوڑا سا کام ٹھیک ہو جائے نا، میں نے یہاں مسجد بنوانی ہے، میں نے یہ، اللہ کہتے یہ باتیں چھوڑ دے، یہ تیرے بڑے کرتے کرتے سارے چلے گئے اور تو بھی باتیں کرتا کرتا چلا جائے گا۔ جو کرنا ہے وہ ابھی کر، جو کرنا ہے وہ ابھی کر، فتنے بڑھیں گے۔ فرمایا جس طرح رات ہے نا وہ شام ہونے والی، تم عصر کے وقت کھڑے ہو، ابھی رات کو اندھیرے بڑھنے، ابھی فتنے بڑھنے، ابھی حالات اور ٹائٹ ہونے ہیں، فراغتیں نہ ڈھونڈو، فرصتیں نہ ڈھونڈو۔ اعمال کرنے والے رات کے اندھیروں میں بھی اعمال کر لیتے ہیں، جو روشنیوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کی صبح کا سورج نکلتا ہی نہیں ہے، ان کا سورج سوتے سوتے ہی غروب ہو جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں فراغتیں اور فرصتیں نہ ڈھونڈو، بادروا بالاعمال الصالحہ فتکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایسے فتنے بھی آئیں گے، بندہ اپنی دنیا داری کی وجہ سے صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح بندہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دین کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے بندہ کافر ہو جائے۔ یہ سود خوری کا سسٹم ہے، یہ راتوں رات امیر ہونے کے پرائز بانڈ کے چکر، یہ لکی کمیٹیوں کے لالچ، اور جناب کیا ہے وہ کہتا تیرا گواہ بننا ہے، 10,000 میری جیب میں ڈے، میں قسم دیتا ہوں عدالت میں جا کے۔ یہ 10,000 کے چکر میں قسم نہیں ہے، یہ ایمان سے فارغ ہے۔
یہ بینکوں سے لون لے کے گاڑیاں اور کوٹھیاں نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ ٹینشنیں اور عذاب اپنے سروں پہ لے رہے ہیں، اپنی نسلوں کو مقروض کر کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، آخری بات سنو میں بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے آ کے پوچھتا ہے ایُّ الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے نبی صدقوں میں سے سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ او بندے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے تو صحت مند ہے، کاروباری ہے، جوانی بھی ہے، گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، عروج بھی ہے، سب کچھ ہے، اب اللہ کے راستے میں صدقہ کر۔ فرمایا ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم، اوے بندیاں بیماری کا انتظار نہ کر، بندے موت کا انتظار نہ کر۔ جب فرشتہ تیرے گلے کو پکڑے گا پھر کہتا ہے اتنی مسجد کو دے دو، اتنا مدرسے کو دے دو، اتنا فلاں جگہ دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیرا ہے ہی نہیں، یہ تو وارثوں کا ہے، جدھر چاہیں گے دیں گے، تیرا نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فلاں صحابی بیمار ہے، میرے نبی اس کی عیادت کرنے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کیا دیکھا؟ یہ بندہ تو چارپائی کے ساتھ لگا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب اس کو دیکھی جا رہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی ایسے لگتا ہے جیسے تو نے اللہ سے بیماری مانگ کر کے لی۔ کہتا محبوب کیا پوچھتے ہو؟ بس رب کی ملاقات کو یاد کر کے رو ہی جاتا تھا، اللہ میرے پلے ہی کچھ نہیں، تو نے نعمتیں کتنی دی، فراوانیاں کتنی دی، عروج کتنا دیا، لیکن مالک مقابلے میں میرے پاس عبادتیں کوئی نہیں۔ ان عبادتوں کو دیکھ کے اللہ کی نعمتوں کے تقابل میں روئی جاتا تھا۔ روتے روتے میری زبان سے یہ بات نکل آئی، اللہ نکما تو بڑا ہوں، جو سزا دینی ہے ادھر ہی دے لے، آگے سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی اسی دن سے بیمار پڑا ہوں، چارپائی پہ لگ گیا ہوں۔ محبوب نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے بیماری کیوں مانگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، او میرے بندیوں کیا پتہ نہیں میں بڑا بخشنے والا ہوں؟ مانگ کے تو دیکھ، آ کے تو دیکھ نظر آ۔ اپنی تنہائی کی راتوں میں، لمبی لمبی ادھیری راتوں میں تھوڑا ٹائم مجھے بھی دیا کرنا، اور کہا کر برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر جھاتی ماری تے میں تھوں برا نہ کوئی، اور ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دیون دے سن کالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی او پردے پاون والا، اور عدل کرے تے تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشیں جاول ساڑے جیمو کالے۔ مالک کائنات نے فرمایا ساریو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو جلدی کرو جلدی کرو، میری بخشش لے لو، جنت لے لو۔ طریقہ آسان ہے، نمبر 1 دل صاف کر لو، ہر بندے کے بارے میں اپنی نیت کو خالص کر لو۔ نمبر 2 لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، لوگوں کے کام آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میری بخشش بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور تیری دنیاوی جنت بھی اللہ بہاروں کے اندر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مریض ہیں اللہ شفائی کاملہ اجرا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں میرے مالک اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، آمین۔